میں شروع سے ہی نیند کا بڑا پکا تھا۔ ایک بار سو جاتا تو اس کے بعد شور شرابہ ہوتا یا ڈھول بجتا، میری نیند میں کبھی خلل نہیں آیا تھا۔ میں رات کو سوتا تو صبح سے پہلے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور صبح بھی تب آنکھ کھلتی جب اماں مجھے اچھی طرح جھنجھوڑ کر اٹھاتی تھی۔ شاید یہ بے فکری کا زمانہ تھا۔ میں نے 10ویں کلاس پاس کی اور 11ویں کا داخلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک دن امی نے کہا کہ گاؤں میں کوئی بھی اچھا کالج نہیں ہے، اس لیے تمہیں قریبی شہر جانا پڑے گا اور میرا دھیان تمہاری طرف بھی لگا رہے گا۔ آج ہی تمہاری خالہ بینا کا فون آیا ہے، اس کا میاں نوکری کے لیے سعودیہ جا چکا ہے، اولاد اس کی کوئی ہے نہیں، بیچاری اکیلی ہی رہتی ہے۔ ایسا کرو تم شہر چلے جاؤ اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو، وہاں جا کر بینا کو بھی ساتھ مل جائے گا اور میں بھی تمہاری طرف سے بے فکر ہو جاؤں گی۔ مجھے بھی امی کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، اس لیے میں نے ٹرین پکڑی اور کراچی شہر میں پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں کی پڑھائی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اگر مجھے کراچی کی ڈگری ملی تو نوکری بھی اچھی مل جائے گی۔ گاؤں میں لوگ اپنے بچوں کو ذرا دیسی اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اس لیے 17 سال کی عمر میں میں نے میٹرک پاس کیا تھا۔ میرے ابا اور اماں دونوں ہی قد کاٹ میں اونچے اور صحت مند تھے، اس لیے میں 17 سال کی عمر میں بھی اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ 5 سال بعد میں خالہ کے پاس کراچی گیا تھا۔ فون پر ہی میں نے خالہ سے ان کے گھر کا پتہ پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پہنچا تو خالہ دروازے پر ہی کھڑی ہو کر میری ہی منتظر تھی، دائیں بائیں گلی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی ان کے گھر کے پاس رکوائی اور سامان پکڑے نیچے اترا۔ مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ خالہ کی اجنبی نظریں اور حیرت سے کیا گیا سوال سن کر میں بولنے لگا۔ میں نے کہا، میں آپ کا حامد، اور کون؟ خالہ تو مجھے دیکھ کر حیرت میں ڈوب چکی تھی۔ کہنے لگی، ماشاءاللہ کیا قد کاٹ نکالا ہے تم نے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر خالہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں شروع سے ہی شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، خواتین سے دور ہی رہتا تھا۔ میں تو امی سے بھی بس ہاتھ ہی ملاتا تھا، پھر میں نے خالہ کی جانب ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ وہ تو میرے ساتھ ہی لگ گئی۔ میں 5 سال بعد آیا تھا، اسی لیے خالہ کی محبت کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت مجھے اتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ خالہ مجھ سے پیچھے ہٹی تو میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر میرے ماتھے کو بوسہ دینے لگی، پھر کہنے لگی، اندر آؤ۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو 4 دفعہ صاف کیا۔ مجھے ان چیزوں سے بڑی گھن آتی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن بچپن سے ہی میں ذرا خواتین اور ان لڑکیوں سے دور ہی رہتا تھا۔ مجھے اپنی مخالف جنس میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ میرا مقصد اچھی تعلیم حاصل کرنا اور اچھی جاب کرنا تھا، اور اسی کی تکمیل کے لیے میں گاؤں سے شہر آیا تھا۔ میری خالہ نے کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا ہوا تھا۔ میں نے کھانا کھایا تو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ خالہ کہنے لگی، میں نے تو خوب ساری باتیں کرنی ہیں تم سے، تم کیا اتنی جلدی سونے کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، خالہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، باتیں ہم کل کر لیں گے، پھر مجھے کل صبح ہی کالج میں اپنے داخلے کے لیے بھی جانا ہے، اس لیے میری طرف سے تو شب بخیر۔ میں شام کو ہی پہنچا تھا اور کھانا کھانے کے بعد میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ اپنی خالہ کا مایوس چہرہ دیکھ کر میں نے اپنی پیاری نیند کو ہی ترجیح دی۔ خالہ نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم یہاں سو جاؤ۔ میں خاموشی سے جا کر سو گیا۔ رات کو سویا، صبح ہی اٹھا، وہ بھی خالہ کے جھنجھوڑنے پر۔ ایک بار وہ کہنے لگی، حامد اٹھ جاؤ، تم نے کالج جانا ہے اپنے داخلے کے لیے۔ ایک آواز میرے کان میں پڑی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، گھڑی دیکھی تو 7 کا وقت تھا۔ جلدی جلدی تیار ہوا، ناشتہ کر کے خالہ کے گھر کے قریبی کالج میں ہی داخلے کے لیے اپلائی کیا۔ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا، اس لیے مجھے کالج میں بھی داخلہ مل گیا۔ میں نے پڑھائی کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے۔
گھر آتا تو خالہ میرے لیے کھانا تیار رکھتی۔ ایک رات میں کھانا کھانے بیٹھا تو وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری جان اس وقت نکلی جب خالہ نے اپنا ہاتھ میرے گھٹنے سے ذرا اوپر رکھا تو میں تو اچھل پڑا، بولا یہ کیا حرکت ہے؟ چونکنے پر خالہ نے فوراً سے پیچھے کر لیا، کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور میرا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی تم تو بالکل بھائی صاحب جیسے نکلے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، پھر میرے کندھوں کو سہلانے لگی۔ مجھے ویسے ہی ان چیزوں سے سخت چڑ تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اس دن میں دوپہر کا کھانا ٹھیک سے کھا نہیں پایا تھا، مگر میں نے سوچا کہ کھانا ہے، لیکن میری پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب یہ سلسلہ جاری ہونے لگا۔ ایک بار میں رات کو سو رہا تھا، مجھے لگا جیسے کوئی میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں اتنی گہری نیند میں تھا کہ مجھے لگا شاید یہ میرا کوئی وہم ہے، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو اپنا بیڈ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، کیونکہ میرے بیڈ کی دوسری جانب چادر کچھ بکھری سی تھی۔ بہرحال مجھے بجھے دل کے ساتھ تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے باہر آیا، کمرے سے باہر خالہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ 7 بجے کا وقت تھا اور میری خالہ یوں تھی جیسے نہا کر آئی ہو۔ ان کے بال بالکل بھیگے ہوئے تھے، بلکہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ موسم بھی سرما کا تھا۔ پہلے تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے صبح ہی صبح نہانے کی، وہ بھی اتنی سردی میں۔ کوئی بات تھی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو چائے میرے سامنے رکھ دی۔ میری خالہ نے مجھے بلا لیا۔ میں نے 1-2 بسکٹ چائے کے ساتھ کھائے اور پھر چائے پینے لگا تو خالہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا تم سوتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ چائے سیدھی جا کر میرے حلق میں پھنسی اور میں بری طرح کھانسنے لگا۔ وہ جلدی سے میرے پاس آ گئی، میری کمر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر کر سہلانے لگی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جسے میں اپنا گمان یا خوف سمجھ رہا تھا وہ شاید میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے خود کو جھٹکنا چاہا، لیکن شاید وہ صبح مجھے اسکول کے لیے جگانے آئی ہوں، تب انہوں نے مجھے دیکھا ہو، اسی لیے ایسا کہہ دیا ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری خالہ ہے، میری ماں کی سگی بہن، میری ماں جیسی ہے۔ مجھے اپنی خالہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب گھر آتا تو خالہ میرے ساتھ بیٹھ جاتی، کہتی مجھ سے باتیں کرو، میں پورا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تو وہ بہانے سے میرا کندھا سہلانے لگتی تو کبھی میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ مجھے یہ چیزیں جتنی بری لگتی تھی اتنی ہی میری خالہ یہ حرکتیں میرے ساتھ کرتی تھی۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں کالج سے آتے ہی چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے چلا جاتا اور پھر شام کو ہی واپس لوٹتا۔ میری کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزاروں۔ انہی دنوں میری مبصرہ سے دوستی ہو گئی۔ جہاں میں پڑھانے جاتا تھا وہ ان کی بڑی بہن تھی، 9 کلاس میں پڑھتی تھی اور میں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتا تھا جو کہ 5ویں 6ٹھی جماعت کے طالب علم تھے۔ لیکن جب اسے کسی چیز میں مشکل پیش آتی تو میں اسے بھی سمجھا دیتا۔ وہ کافی خاص قسم کی لڑکی تھی، وہ بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔ میں ایسا لڑکا تو نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ اس لیے ہم نے فون نمبر کا تبادلہ بھی کر لیا تھا، لیکن ہم لوگ بات چیت کبھی کبھی ہی کرتے تھے۔ ہماری زیادہ باتیں موبائل پر ہی ہوتی تھی۔ موبائل پر میرے دوستوں کی بھی کال آتی تھی، پھر ہم لوگ پڑھائی میں بھی ایک دوسرے کی مدد موبائل سے ہی کرتے تھے۔ موبائل تو ہر ایک کی ضرورت بن چکا تھا، لیکن ایک دن میری خالہ نے مجھے اس سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور میرا موبائل لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا خالہ پلیز میرا موبائل مجھے واپس کرے، لیکن وہ میرا موبائل لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجبوراً مجھے ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ کہنے لگی میں ہرگز تمہارا موبائل نہیں دوں گی، بس بہت ہو چکا۔ خالہ کہنے لگی کہ میرے بابا کو فون کریں گی، انہیں کہیں گی کہ حامد پڑھنے کی بجائے نہ جانے کن چکروں میں پڑ گیا ہے، لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو امی ابو کو جو کہنا ہے کہتی رہیں، لیکن میرا موبائل واپس کریں، مجھے اپنے دوستوں سے بات کرنی ہوتی ہے۔
یہ کہتے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھین کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنی خالہ کی حرکتوں کی وجہ سے میں تنگ آ چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یا تو کسی ہاسٹل میں داخلہ لے لیتا ہوں یا میں پھر واپس گاؤں ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں اتنی گہری نیند میں تھا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ کون میرے ساتھ رات بھر میرے چہرے اور گردن پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یونیفارم پہنا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا میری خالہ بڑے ہی اچھے موڈ میں تھی۔ پھر آج بھی ان کے بال گیلے دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے یہ لگنے لگا کہ نہ جانے رات کو میرے ساتھ کیا کرتی ہے، کیونکہ میری شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن بھی کھلے ہوتے تھے۔ میرا دل تب سے ہی بے چین تھا۔ آج پھر خالہ مجھے دیکھ کر مسکرائی لیکن میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے جانے لگا تو کہنے لگی، حامد ناشتہ تو کرو ٹھیک سے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ میں رات کو غصے میں تھی، میں دوبارہ موبائل نہیں چھینوں گی، لیکن بعد میں سوچا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آج کل بچوں کی پڑھائی موبائل کے بغیر پوری نہیں ہوتی، بس مجھے اس بات پر غصہ تھا کہ تم سارا وقت باہر گزارتے ہو، میرے پاس بیٹھ کر بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا، خالہ آپ خالو سے بات کر لیا کریں۔ میرا یہی کہنا تھا کہ خالہ کی رنگت اڑ گئی، ان کے چہرے پر ناگواری سی چھائی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی، خالو کے نام پر ایسا تاثر کیوں دے رہی تھی۔ کہنے لگی، اس کے پاس میرے لیے وقت ہی کب ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میری ماں کا بھی فون آیا، کہنے لگی کہ تم کیوں اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے، اور وہ فون پر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ حامد پورا دن گھر سے باہر رہتا ہے، اپنی امی سے کیا کہتا کہ خالہ کی حرکتیں بڑی عجیب ہیں۔ میں انہیں اپنی ماں جیسا سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کہتا امی سے۔ یہ تو مجھے ان کے بارے میں شک ہونے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری والدہ شاید مجھے ہی جھوٹا سمجھتی، اسی لیے میرا دماغ گھبرا کر رہ گیا جب میری والدہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگی، تمہاری خالہ کے ہم پر بہت احسان ہیں، وہ میری سکی بہن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب اس کے حالات اچھے تھے اور تمہارے ابا کی نوکری نہیں تھی، اس نے ہماری بڑی مالی مدد کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا موبائل گرتے گرتے بچا۔ میں نے کہا، اس بات کا مطلب ہے امی خالہ آپ کی سکی بہن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، تمہاری خالہ میرے چچا زاد ہیں، لیکن چچی خالہ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، اس لیے خالہ چھوٹی تھی اور ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ یہ سب سن کر میرا دماغ خراب ہونے لگا، یعنی کہ میں اپنی منہ بولی خالہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ رات کو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرتی تھی۔ وہ میری سکی خالہ نہیں تھی، نہ ہی میری ماں کی سکی بہن۔ اب تو مجھے ان کے کردار پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے آج تک اسے اس کے شوہر سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے شوہر کے نام پر تو اس کے چہرے کے تاثرات ہی بگڑنے لگتے تھے، اور جس طرح آج مجھے یہ لگا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بے بس سی حرکتیں ہوئی ہیں۔ صبح میری وہی منہ بولی خالہ نہائی دھوئی نظر آتی۔ میں نے امی کا فون بند کر دیا۔ مزید کچھ سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ رات کو مجھے بے چینی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ تو میں لیٹتے ہی فوراً سو جاتا تھا۔ میں رات بھر کروٹ بدلتا رہ گیا مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور بند بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرے برابر میں لیٹ گیا ہے۔ اس احساس نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو میری خالہ میرے برابر میں لیٹی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھا۔ وہ کچھ بکھلا سی گئی، شاید انہیں امید نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، اپنے کمرے میں بڑا خوف آتا ہے، مجھے تنہائی میں
میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور میرے برابر میں آ کے لیٹ جائیں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے بھی میرے کمرے میں آتی رہی ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ جو کچھ آپ میرے ساتھ کرتی رہی ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ بکھلائی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو بات مجھ سے کہی وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگی تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں تمہاری سکی خالہ بھی نہیں ہوں، ایسا کرو تم میرے ساتھ۔ ابھی انہوں نے یہ بات پوری بھی نہیں کی تھی تو میں نے فوراً انہیں چپ کروا دیا۔ میں نے کہا بس ایک لفظ بھی، اس سے زیادہ نہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور فوراً سے چھت پر چلا گیا۔ مجھے اس عورت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، جانے وہ نیند میں میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ میں اسے اپنی ماں کا درجہ دیتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ وہ میری سکی خالہ ہے۔ مجھے سردی کے موسم سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا بس جلدی سے صبح ہو جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا جب میری خالہ صحن میں آئی، پھر انہوں نے دھیرے سے مین گیٹ کھولا۔ میں چھت پر کھڑا ہوا تھا، مجھے صاف نظر آ رہا تھا جیسے ہی مین گیٹ کا دروازہ کھلا جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص خالہ کا شوہر تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ اگر یہ کراچی میں تھا تو پھر خالہ نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ سعودیہ میں ہے۔ وہ شخص غصے سے اندر داخل ہوا، خالہ سے کہنے لگا کہ تم سے ایک کام نہ ہو سکا، جانتی ہو نا تمہارا حامد سے نکاح ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے کہا تھا لیکن وہ گھر سے چلا گیا، میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں تو یہ سب سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ یہ کیسا شوہر تھا میری خالہ کا جو اس سے اس طرح کی بات کر رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا فون کرو اسے اور واپس بلاؤ اور ہر حال میں چند دنوں میں اس سے نکاح کرو، نہیں تو اس پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دو، کچھ بھی کرو لیکن کہیں سے بھی اسے واپس لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص خالہ کے کمرے میں چلا گیا اور میری خالہ میرے کمرے میں چلی گئی جس گھر میں میں رہتا تھا۔ وہاں پر بس 2 ہی کمرے تھے۔ کچھ دیر میں سب سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ یہ سب کیا معجزہ ہے۔ خالہ کا شوہر تو سعودیہ نہیں تھا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ پھر انہوں نے جھوٹ کیوں بولا اور ان کا شوہر کس قسم کا مرد تھا جو خود اپنی بیوی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتا تھا؟ میں نے چھت پر نظر دوڑائی، ایک چھوٹا سا سٹور چھت پر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور وہاں رکھی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ جیسے تیسے مجھے رات تو گزارنی ہی تھی، جانے کب اور کیسی، لیکن مجھے نیند آنے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح کی روشنی اور چڑیوں کی آوازوں سے میری آنکھ کھلی اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ خالہ اور اس کے شوہر کے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکل جاؤں گا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اترا اسی وقت خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ خالہ کے شوہر مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مین گیٹ کی طرف جاتا اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا تم ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کہ کس قسم کے انسان ہیں آپ، ہوش میں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کسی قیمت بھی خالہ سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا بلند لہجہ سن کر خالہ بھی باہر آ گئی، مجھے دیکھ کر حیران تو وہ بھی ہو گئی تھی۔ ان کا شوہر کہنے لگا یہ چھت پر جا کر چھپ گیا تھا، شکر کرو کہ کہیں بھاگا نہیں ورنہ ہمارے ہاتھ سے یہ چانس بھی چلا جاتا۔ کہنے لگا اسے ابھی کمرے میں بند کر دیتا ہوں اور نکاح کی تیاری کرتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا میرا نکاح زبردستی نہیں کر سکتے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری خالہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رونے لگی کہ خدا کے لیے انکار مت کرو، تمہاری وجہ سے میرا گھر بچ جائے گا۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے عمر میں کتنی بڑی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے اور آپ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں، اس طرح ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ آپ کا شوہر ہے؟ اتنا بے غیرت انسان ہے۔ یہ سننا تھا کہ خالہ کا شوہر مجھے گھورنے لگا۔ خالہ کہنے لگی کہ اصل میں تمہارے خالو کے ساتھ میرے آئے دن جھگڑے ہونے لگے تھے کیونکہ ہمارے گھر کوئی اولاد نہ تھی اور میں اپنی اولاد کے لیے علاج کروانا چاہتی تھی لیکن یہ ماننے نہیں تھے۔
اس لیے ہمارے جھگڑے خطرناک حد تک بڑھ گئے اور ایک دن انہوں نے مجھے طلاق دے دی، لیکن ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو طلاق ہو چکی تھی، لیکن ہم لوگ گناہ کی زندگی نہیں جینا چاہتے تھے۔ اسی لیے مجھے تمہارا خیال آیا کہ تم چھوٹے ہو، میری باتوں میں آ جاؤ گے اور پھر تمہیں ڈرا دھمکا کر میں تم سے نکاح کر لوں گی اور اس طرح سے ہمارا حلالہ ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں رہ گیا۔ بھلا یہ کون سا طریقہ تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے پھر بھی یہ نکاح نہیں کرنا۔ میری خالہ کہنے لگی کہ یہ بس نقلی نکاح ہوگا۔ میں نے کہا میں کیسے مان لوں؟ آپ تو بنا نکاح کے نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرتی رہتی ہیں۔ کہنے لگی وہ میں نہیں بلکہ تمہارے خالو تھے، میں تو بس تمہیں شک میں ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ تمہیں یہ لگے کہ شاید میں تمہارے ساتھ گناہ کر رہی ہوں اور پھر میں تمہیں دھمکا کر تم سے نکاح کرتی، لیکن اب تو تم سچ جان گئے ہو نا۔ میں نکاح کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ یہ واقعی صرف لفظی ہی تھا۔ آدھے گھنٹے کی کارروائی تھی اور پہلے نکاح ہوا اور پھر طلاق ہو گئی۔ خالو کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو ہاسٹل میں جا کر رہ سکتے ہو۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ہاسٹل چلا گیا، لیکن مجھے پھر بھی افسوس تھا ایسا قدم اٹھایا ہی کیوں جاتا ہے جس کے بعد پچھتاوا ہو۔